بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے لیے اپنی زندگی کا بہت بڑا دن ہے، بہت تاریخی دن ہے اور یادگار دن ہے۔ میں نے اس دن کا ایک دہائی سے زیادہ 10-15 سال سے میں منتظر تھا۔ وہ وقت کب آئے گا جب ہم سب مل کے جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ ایک جگہ بیٹھ کے ہم اس قوم کو ہم اطمینان دلائیں کہ ہم ایک دوسرے سے محفوظ ہیں۔ اس وقت میں جتنی بھی خون ریزی ہو رہی ہے، فتنۃ الخوارج ہو یا فتنہ ہندوستان ہو یا فرقہ واریت کی وجہ سے جتنی سب و شتم ہو رہی ہے، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت، ائمہ اطہار، جتنے بھی ان کے خلاف جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے میں آج صاف صاف باتیں کروں گا بہت ہی واضح طور پر کہ اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ ہم آپس میں اپنے گروپوں کو بڑھانے کے لیے، اپنی انا کو آگے پہنچانے کے لیے ضد کرتے ہوئے ہم نے اپنے بڑے بڑے اپنے ایک وہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن ہماری وجہ سے آج صحابہ کرام، امہات المومنین، اہل بیت اور مقدس شخصیات محفوظ نہیں ہیں۔ جتنا سب و شتم ہوتا ہے، جتنی تکفیر ہوتی ہے، جتنی قتل و غارت گری ہوتی ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو بہت مدت سے خیال یہ تھا کہ وہ دن کب آئے گا جب ہم اس طریقے سے بیٹھیں کہ ہم متحد ہو جائیں اپنے مشترکات پہ، کہ ہمارے جو مقدس شخصیات ہیں وہ محفوظ ہوں۔ تو میرے لیے آج اس حوالے سے بہت بڑا دن ہے، اور میں اس کمیٹی جو قومی کمیٹی ہے، پیغام امن کی جو کمیٹی ہے، اس کے تمام حضرات کو جامعۃ الرشید میں طلباء اساتذہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میرے لیے اس حوالے سے بھی بہت بڑا دن تھا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مدارس میں، تعلیم گاہوں میں مناظرے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ذہن سازی ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی محتمم یا کوئی بھی پرنسپل، کوئی بھی ادارے کا بڑا، وہ طلباء کو یہ کہہ نہیں سکتا کہ تم غلط کر رہے ہو، وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کے۔ تو الحمدللہ جامعۃ الرشید نے ایک ماحول قائم کیا ہے، جو آپ نے مختلف جو ویڈیوز دیکھی ہیں۔ تو میں آج اپنے طلباء کا بھی شکر گزار ہوں، اپنے اساتذہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج وہ یہاں الحمدللہ خیریت سے تشریف رکھتے ہیں، اور آج کی نشست میں ہم تھوڑی تھوڑی بات تمام لوگوں سے کروائیں گے۔ ماشاءاللہ اس کمیٹی میں اہل سنت بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اور اس کمیٹی کی جو خاص بات ہے کہ 78 سال میں پہلی دفعہ اقلیتوں کی لیڈرشپ بھی اس میں موجود ہے۔ اس میں سکھ برادری کے سردار صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، یہاں پنڈت بھی تشریف رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ کرسچن کے وہ بشپ وغیرہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ تو ان سب کو میں نے آج اس لیے بلایا ہے تاکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنے بھی اس ملک میں جو فساد ہو رہا ہے اس کو ہم روک سکتے ہیں، ہمارے بس میں ہے۔ اقلیتوں کے حوالے سے میں 2-3 حدیثیں ضرور سناؤں گا کہ ہمارے دین میں جو لوگ کسی ایگریمنٹ کے ساتھ رہتے ہیں، جیسے ہم لوگ ایک پاکستانی آئین جو ہے، اس معاہدہ ہے ہمارا، اس پہ ہم رہتے ہیں، تو پاکستان میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ سکھ ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، ان کے سب کے حقوق برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، جان مال عزت کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں۔ تو اس پر میں خاص طور پہ جو ہماری اقلیتوں کے ذات تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی بہت ان کو خوش آمدید کہتا ہوں خاص طور پہ۔ اور آج کی اس تقریب کی خاص بات یہی ہے، جو سب سے زیادہ خاص بات ہے وہ یہ ہے۔ میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب کسی قوم کا بڑا اور سردار تمہارے پاس آئے تو اس کا تم اکرام کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیتیں فرمائی تھی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، فرمایا اجیز الوفود مثل ما کنت اجیزہم، جب تمہارے پاس وفود آئیں چاہے کوئی بھی ہو، ان کو ہدیہ اور تحفے دیا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق ہم انشاءاللہ آج تھوڑی سی ایک اس پہ اپنے ایک نمونہ بھی پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اقلیتوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات ہیں
فرمایا کہ من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جو کسی اقلیتی برادری کے آدمی کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 40 يَوْمًا وَفِي رِوَايَةٍ مِن مَّسِيرَةِ 100 عام وفی روایت من مسیرت 500 عام، اس 500 سال سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جو آدمی کسی اقلیت اس کو قتل کرے گا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ من ظلم معاہدا، جو کسی اقلیتی فرد کو ظلم کرے، او انتقص ہو یا اس کی تحقیر کرے، او کلفہ فوق طاقتی، یا اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لے، او اخذ شیئا منہ بغیر طیب نفس من، یا زبردستی اس سے کوئی چیز لے لے، فرمایا فانا حجیجہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اللہ کے دربار میں مدعی ہوں گا اس کے لیے۔ تو اگر عام کسی مسلمان کو آپ تکلیف پہنچاتے ہیں تو رسول اللہ مدعی نہیں ہے، لیکن جو غیر مسلموں کو جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو جو نقصان پہنچاتا ہے تو رسول اللہ مدعی ہوں گے۔ اور جب فیصلہ کرنے والا اللہ کی ذات ہو، رسول اللہ مدعی ہو، کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ یہاں پاکستان میں جس کا جی چاہتا ہے الزام لگا کر، کوئی ہنگامہ کر کے، کوئی بات گھڑ کے کوئی فیس بک پہ ڈال دیتا ہے اور پوری کی پوری بستیاں جلا دی جاتی ہیں۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ کیا ہمارے پاکستان پر، پاکستانیت پر، ہماری اسلامیت پر دھبا نہیں ہے؟ یہ جو اقلیتوں کے لوگ پاکستان میں خوف زدہ ہوں اپنی جان مال عزت کے حوالے سے، اپنے کاروبار کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں یہ سیاہ دھبا ہے ہمارے اوپر۔ تو ہم اس کی کوشش کریں گے کہ آج سے ہم عہد کریں گے کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی اقلیتوں کے لوگ رہتے ہیں ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کا مال اولاد، جان مال عزت، وہ ہماری طرح محفوظ ہے، بلکہ ہم سے بھی زیادہ محفوظ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں قحط آیا تو ہم جب بالکل بھوک سے مرنے لگے تو سوچا کہ مدینہ چلتے ہیں، وہاں نبی جو ہیں مسلمانوں کے، وہ ہمیں کھانا ضرور کھلائیں گے۔ تو ہم مدینہ آئے، وَنَحْنُ لَا نُرِيدُ الْإِسْلَامِ، اسلام لانے کا ہمارا ارادہ نہیں تھا۔ تو جیسے ہم مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو مہمان جس کے قریب بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے گھر لے جائے، اس کو کھانا کھلائے۔ تو سب لوگ چلے گئے اور مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ میرا قد جو تھا وہ 9 فٹ تھا، لمبا تڑنگا تھا۔ لوگ ڈرے کہ اس کو کون کھلائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر لے گئے۔ اور اس دن آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا روزہ بھی تھا، 7 بکریاں تھیں۔ تو آپ نے باندی سے فرمایا کہ جاؤ ان کا دودھ دو کے لاؤ، کیونکہ بہت بھوکے تھے تو 7 بکریوں کا دودھ پی گئے، اور رسول اللہ اور آپ کا گھر وہ بھوکا رہا، کیونکہ بہت زیادہ دودھ پی لیا تھا۔ تو رات میں ان کو اسہال ہو گئے، موشن ہو گئے، اور پورا کپڑا اور بستر سارے خراب ہو گئے۔ تو ابو بصرہ غفاری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہی میں اس کا علم ہو گیا کہ میری یہ حالت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فغسلنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مجھے دھویا۔ ایک غیر مسلم ہے، مہمان ہے، اپنے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بال و براز دھویا، کپڑے دھوئے، وَأَزَّرَنِي بِإِزَارِي، اپنے کپڑے مجھے پہنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جن کا ہم نام لیتے ہیں ان کے تو یہ اخلاق تھے۔ ابو بصرہ کہتے ہیں فجر کے بعد جب میں باہر بیٹھا تو میرے جتنے بھی ساتھی تھے وہ صحابہ کرام جب ان کو گھر لے کر گئے تو ان کے اکرام سے اتنے متاثر ہوئے، سارے مسلمان ہو گئے۔ تو مجھے بڑا خیال ہوا کہ میں محروم ہوں، پھر میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کب ہمارے اندر یہ اخلاق آئیں گے؟ آج پوری دنیا ہمارے پاکستان میں آتی ہے، کیا کوئی ہمیں دیکھ کے مسلمان ہوتا ہے؟ جب تک ہم اپنے اندر وہ نبی والے اخلاق اور سیرت پیدا نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی اساتذہ طلبہ ہیں، پیغام امن کمیٹی کے اعزاز میں ایک دفعہ آپ لوگ کھڑے ہو جائیں تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی انشاءاللہ۔ مہمان تو تشریف رکھے۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔
مجھے مفتی محمد صاحب نے بتایا کہ طلباء نے ہاتھ کھڑے کر کے آج وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم مہمانوں کا اکرام کریں گے، تو بہت شکریہ۔ اور یہ جو پیغام امن کمیٹی ہے، اس کے یہ اصل میں پیغام پاکستان جس پہ ہزاروں علماء نے لوگوں نے دستخط کی ہیں، اس کی ترویج اور تنفیذ کے لیے ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جب ہم زبان سے کوئی بات کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو یہ پیغام پاکستان، اس کو تو 8-10 سال ہو گئے فتویٰ دیا ہوا کہ خوارج ہیں، دوسرے لوگ ہیں، لیکن آج ہمارے جنازے کیوں اٹھ رہے ہیں؟ اتنی قتل و غارت گری، اور پوری دنیا کے کتے بلے ہم پہ مسلط ہیں، میں نوچ رہے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ ہم زبان سے کہتے ہیں ہم لوگوں اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو یہ پیغام امن کمیٹی اس کی ذمہ دار ہے کہ ہر کیونکہ اس امن کمیٹی میں سارے مسالک کے لوگ ہیں، سارے مذاہب کے لوگ ہیں، اور بیشتر مدارس بورڈ کے لوگ ہیں۔ 15 بورڈ ہیں اس میں، تو 15 بورڈ میں سے 13 بورڈ اس پیغام امن کمیٹی کا حصہ ہے۔ تو ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اس امن کے پیغام کو اور پیغام پاکستان کو ہر درسگاہ تک پہنچائیں گے، دارالفتاح تک پہنچائیں گے، تاکہ خون ریزی بند ہو، اور ہماری آپس کی فرقہ واریت اور اختلاف کو دیکھ کر پوری دنیا کے لوگوں کو یہ لالچ پیدا ہو گئی ہے کہ ان لوگوں کو باہر سے ہی ہم فتح کر سکتے ہیں۔ اور 6 نمبر ہیں اس کے، جیسے تبلیغی جماعت کے 6 نمبر ہوتے ہیں، پیغام پاکستان کے بھی 6 نمبر ہیں۔ نمبر 1، ریاست کے ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے۔ ریاست کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے جلسے جلوس اور جتنی چیزیں ہو رہی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور اینٹی اسٹیٹ، ریاست مخالف بیانیے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس دستاویز میں لکھا گیا ہے کہ ریاست کے ہوتے ہوئے نجی طور پہ جہاد کی تنظیم بنانا حکومت کی اجازت کے بغیر یہ جائز نہیں ہے، یہ ریاست کا کام ہے، اور ریاست نے جو دفاع کا نظام بنایا وہی جہاد ہے، وہی مجاہدین ہے۔ اس پہ سب نے دستخط کیے، لیکن اس فتوے کو، اس رائے کو دارالحدیث میں، دارالفتاح میں، اپنے طلباء میں، اپنے خطابت میں، اپنے جمعے کے خطبے میں کسی نے بیان کیا؟ جب آپ نہیں بیان کریں گے تو اسی طریقے سے ہمیں دنیا نوچتی رہے گی۔ تو یہ بھی ہمیں بتانا ضروری ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات تو میرے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اکیلا کہتا ہے، کہ وہ جو دستخط سب نے کیے ہیں، سب نے مل کر دستخط کیے ہیں، وہ جبراً کیے ہیں یا خوشی سے کیے ہیں؟ اگر خوشی سے کیے ہیں تو اپنے گھر میں کیوں نہیں بات کرتے؟ اور اگر مجبوراً کیے ہیں تو پھر آپ حکومت کو کیوں اس پہ الزام لگاتے ہیں کہ بیرونی پریشر پڑتا ہے تو آپ بہہ جاتے ہیں؟ تو یہ بھی تو ایک پریشر سے آپ نے دستخط کیے ہیں۔ تو الحمدللہ میں تو اس پہ عمل کر رہا ہوں، اور میں نے اس کے نتائج دیکھیں۔ آپ نے یہ جو ترانہ سنا ابھی، یہ ترانہ ہمارے طلباء نے، ان کے اشعار بھی طلباء کے ہیں، اس کو سب کچھ بنایا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، گایا بھی ہے، فلمایا بھی ہے انہوں نے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے مدارس کے طلباء میں بہت ٹیلنٹ ہے، ہم امت مسلمہ کی قیادت کر سکتے ہیں، پاکستان کی قیادت کر سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر فرقہ واریت ہے، اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہمارے آپس کے اختلافات ہیں ان کو آپ درسگاہ تک محدود رکھیں، جہاں مقدس شخصیات ہیں یا فتنہ ہوتا ہے وہ آپ باہر نہ لے کر جائیں، اور جب سب اس پہ کام کریں گے تو مجھے بہت امید ہے کہ اس میں فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے قانون ہاتھ میں لینا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور آخر میں اس پیغام پاکستان میں کہا گیا ہے کہ ہماری جو افواج ہیں یہ اس ملک کی محافظ ہیں، یہ مجاہد ہیں، اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا فرض ہے، اور جو لوگ ان سے لڑ رہے ہیں وہ خوارج ہیں، وہ باغی ہیں، وہ محارب ہیں، ان سے لڑنا فرض ہے، اور جو ہمارے افواج ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جو پیغام امن کمیٹی ہے اس کے لیے بھرپور کام کرے گی، اور آج جیسے جامع الرشید میں اس کا آغاز ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ میں مولانا طاہر شفیع صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنی بھی حضرات یہاں تشریف لائے ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جامع الرشید کی طرف سے، اور خاص طور پہ میں اپنے طلباء اور اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے تشریف رکھتے ہیں، کیونکہ بہت بڑا، دیکھیے آپ کے اس جذباتیت کی وجہ سے پوری امت کو نقصان پہنچ رہا ہے، ملکوں کے ملک جا رہے ہیں آپ کے ہاتھ سے، اور آپ خوش ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور جس طریقے سے لوگوں کو جذباتیت ہم دیتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وکلت الفتنۃ بثلاث،
حضرت حذیفہ کا یہ فرمان ہے کہ فتنہ آخر زمانے میں 3 لوگوں کی جگہ سے 3 لوگ مرکز و منبع ہوں گے. بالحاد النحریر الذی لا یرتفع الیہ شیء الا قمعہ بالسیف، وہ جذباتی عالم جو ہر چیز کو تلوار سے ٹھیک کرنا چاہے، تو وہ فتنے کا مرکز ہوگا اور چشمہ ہوگا، وہاں سے چشمے پھوٹیں گے. والخطیب الذی یدعو الیہ، اور وہ خطیب جو فتنے کی طرف بلاتا ہو اس سے بھی فتنے پھوٹیں گے. والسید المذکور، اور وہ مشہور لیڈر جس کا چرچا ہو. تو آج اس کی اہمیت ہے، ضرورت ہے. میں طلباء سے خاص طور پہ درخواست کروں گا کہ آپ ایسی بنیاد آج رکھ رہے ہیں کہ آپ کی برکت سے، آپ کے اس بیٹھنے کی برکت سے اور پیغام امن کمیٹی کی برکت سے صحابہ کرام، اہل بیت، ہماری مقدس شخصیات سب و شتم سے، تبرہ سے محفوظ ہوں گی، اور یہ ملک محفوظ ہوگا، اور یہاں قتل و قتال بند ہوگا، اور جتنے ہم آج کل جنازے اٹھا رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے لوگوں کی حفاظت فرمائیں گے. تو میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا طاہر اشرفی صاحب، ماشاءاللہ اس پیغام امن کمیٹی کو جس طریقے سے وہ لے کر چل رہے ہیں، اور وہ کسی کو ٹکنے بھی نہیں دیتے ایک جگہ پہ. تو بہت شکریہ، جزاکم اللہ. تو جتنے حضرات اہل تشیع کے تشریف لائے ہیں، اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خاص طور پہ جو سکھ برادری ہے، مسیحی برادری ہے، ہندو برادری ہے، میں آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں. اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو کوئی بھی تکلیف ہو، ہم انشاءاللہ آپ کی تکلیف کا ازالہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے، عیادت بھی کریں گے، تعزیت بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ کے گھر تک پہنچیں گے آپ کو اطمینان دلانے کے لیے کہ ہمیں خطرہ ہو لیکن آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاکم اللہ.